اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہیبا فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ شب برات مبارک۔ اے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما اور مجھے راہ حق پر چلا۔ رحمتوں کی ہے یہ رات، نمازوں کو رکھنا ساتھ، منوا لے رب سے ہر بات، دعاؤں میں رکھنا یاد۔ مبارک ہو آپ کو شب برات، معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی خلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گنہگار سیاکار آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، آمین ثم آمین۔ رہی زندگی تو پھر بات ہوگی، نہ رہی زندگی تو بس یاد ہوگی، کہ ہو کوئی غلطی تو معاف کر دینا، کیا پتہ یہ زندگی کی آخری شب بارات ہوگی۔ اے 70 ماؤں کی محبت کرنے والے رب، آج کی رات میرا ہر چھوٹا بڑا گناہ معاف فرما دے۔ معاف کیا ان سبھی کو جنہوں نے میرا دل دکھایا، معاف کر دینا مجھے جن کا دل میں نے دکھایا۔ شب بارات معاف کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اللہ آزماتا انہیں ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، وہ تمہاری نظر میں چیزیں اسی لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اسے مناؤ، کیونکہ وہ دعا مانگنے والے ہاتھ کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ دعا کو زبان تک پہنچاتا ہی تب ہے جب اسے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے۔ ہو کے شرمندہ گناہوں سے سجدے میں جا تو سہی، وہ کرے گا معاف تجھے، تو اشک بہا تو سہی، وہ تو رحیم ہے سنتا ہے سب کی دعا، اس یقین سے اپنے ہاتھ پھیلا تو سہی۔ کتنی ہی بڑی یونیورسٹی یا کالج سے پڑھو، مگر پرسکون زندگی کے لیے پڑھنا قرآن ضروری ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما، آمین۔ یقین اور دعا نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یا اللہ، آپ رات کو جس طرح دن میں بدل دیتے ہیں اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیجیے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آخرت میں ان کا حصہ ہے جو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ سوال: تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب: سارے عالم میں جو کچھ ہوا، ہوتا ہے اور ہوگا، تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی علم کو تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ اگر مانگنے پہ دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اس سے اس بات کا غرور ہے کہ تم اس سے منا لوگے، تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ لوگ میرے بارے میں کتنے بھی غلط اندازے لگا لے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے، لہٰذا اپنوں سے کبھی ایسی بحث نہ کرنا کہ بحث تو جیت جاؤ پر اپنوں کو ہار جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کو کھانا کھلانے سے رزق بہت تیزی سے تمہاری طرف آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بھی بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ آزمائش: وہ جو ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ سوچا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارا غم حد سے بڑھ جائے تو مجھ پر درود بھیجا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، خواہ مخواہ اس کے پیچھے مت پڑو۔ اللہ: محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب چھپائے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ قرآن معاف کر دیا کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ جس سے ان کے حق میں کوئی زیادتی اور قصور ہو گیا ہو اس کو وہ معاف کر دیا کرے اور نظر انداز کر دے۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ تکبر ہے۔ جب اللہ پاک چاہتا ہے کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنے ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نماز عشق بن جاتی ہے جب اس نیت سے پڑھی جائے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، صرف اللہ کی محبت ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے، باقی دنیا والے تو مطلب سے رشتہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے تو اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ اے اللہ میں نے تجھ سے بڑھ کر کسی کو چاہنے والا نہیں پایا۔ بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے دل لگانا ہے۔ رب راضی بہترین اعمال وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو۔ تہجد جو ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ اسے ممکن میں بدل دیتا ہے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں پھر وہ جو چاہے ضرور ملتا ہے۔ نماز دن کا سکون فجر کی نماز میں ہے، اور رات کا سکون عشاء کی نماز میں ہے، اور دل کا سکون 5 وقت کی نماز میں ہے۔ آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ دعا میری امید ہے جو مجھے سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ جب بھی ہمت ٹوٹے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو پر اللہ آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کچھ لوگ اللہ کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے۔ اسی طرح تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تقدیر کا فیصلہ بھی بدل دے گا، کیونکہ تمہارا اللہ لوگوں پر بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو نور وضو میں ہے وہ دنیا کے کسی میک اپ میں نہیں۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔